السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہے پارہ الف لام میم کا پیج نمبر 12 اور آپ کی 6 رکوع مکمل ہو گئی تھی۔ یہاں سے آپ کا سبق ہے یعنی 7ویں رکوع آج آپ پڑھیں گے۔ میں آپ سے بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ قرآن کو حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن قرآن کریم پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن قرآن کریم کی حروف کی ادائیگی ان کو نہیں آتی، یعنی قرآن کو کس انداز سے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہی قرآن کریم ہمارے لیے بد دعا کرے گا اور کہے گا کہ میرا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطالبہ کرے گا، اور جو اس کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن کریم کی سفارش سے بندہ جنت کا مستحق بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا ایک ایک حرف بالکل صحیح ہو جائے اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھنے والے بن جائیں۔ اور قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت سارے رولز یعنی بہت سارے قواعد آپ کو سیکھنے ہوتے ہیں جو ہم آپ کو نورانی قاعدے کی کلاس کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نورانی قاعدے کی ہماری کلاس ضرور لیا کریں تاکہ آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے اور آپ کی حروف کی ادائیگی درست ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے 7ویں رکوع سے۔ 6 رکوع یہاں مکمل ہو گئی، اب یہاں سے 7ویں رکوع شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ذال کی آواز کس طریقے سے نکلتی ہے۔ ذال کی جگہ آپ جیم نہیں بول سکتے یا پھر زا کی آواز نہیں نکال سکتے۔ جیم، ذال اور زا تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ذال یہ آپ جب اپنی زبان آگے کا کنارہ زبان کا یعنی جیب کا اگلا حصہ آپ اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے کنارے پر لگائیں گے تو پھر ذال نکل جائے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، قا کھچے گا، یہاں پر کھڑا زبر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر بغیر آیت کے سانس توڑا ہے، تو اس لیے ایک ورڈ پیچھے سے لوٹا کے ضرور پڑھیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھیں گے۔ فَانفَجَرَتْ، اور ان تمام قواعد کو ہم نورانی کلاس کے اندر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ فَادْعُ لَنَا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ تو اظہار اور اخفا کیا ہوتا ہے وہ ہم سب آپ کو نورانی قاعدے کی کلاس میں بتاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير یہاں پر توئے کی آیت آئی ہے، اس لیے خیر پڑھیں گے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، یہاں نون گننا ہوگا، یعنی گنگنا کر کے پڑھیں گے۔ فإن لكم ما سألتم، یہاں پہ بھی گننا ہوگا، جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے گی تو گننا ہوتا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہاں پر قاف کی آیت لگی ہوئی ہے، اور جب بھی آیت آتی ہے اور ورڈ کا آخری حرف تا ہو تو اس تا کو پھر ہا سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر لمبی تا ہو تو پھر اس تا کو تا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے کی یعنی گول والی تا ہوتی ہے تو اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں اور پھر پڑھیں گے نون ہا صبر نہ، اس طریقے سے آیت لگائیں گے۔ والمسکنہ وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تو یہ 7 رکوع آپ کی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ابھی دھیرے دھیرے پڑھیں گے ایک ایک رکوع، اس کے بعد آپ زیادہ پڑھیں گے۔ جیسے جیسے آپ سمجھتے جائیں گے اور آپ کی حروف کی ادائیگی صحیح ہوتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کا سبق بڑھا دیں گے۔ فی الحال دھیرے دھیرے اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہماری حروف کی ادائیگی صحیح ہو سکے اور ہمیں قرآن کریم بالکل صحیح پڑھنا آ جائے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ایک حرف بالکل صحیح ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ پھر ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر آگے چل کے آپ کو بالکل بھی دقت نہیں ہوگی۔ بس آج یہیں تک، پھر ملیں گے نئی کلپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔